اور یقینی بات ہے جب اللہ جل شانہ نے خود بھی قرآن مجید کے اندر اس کا حکم دیا ہے تو لازمی بات ہے جب انسان دعا کرے گا تو اللہ پاک ان کو اس کا ثواب بھی پہنچائے گا اور اللہ پاک ان کو تمام قسم کی کوتاہیوں سے بچا کر ان کے لیے جنت کا بھی فیصلہ فرمائے گا۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر ایک واقعہ آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ وہاں بھی ایک بچے کی وجہ سے اس کے باپ کو اللہ نے بخش دیا تھا جی۔ اس لیے بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے لیے اصالہ ثواب کرتے رہیں اور اللہ جل شانہ کے اس حکم کے اوپر عمل کرتے رہیں کہ اپنے والدین کے لیے دعا مانگا کرو۔ چنانچہ وہ مشہور سی دعا ہے جس کے اندر جو ہے نا اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ والدین کے لیے رحمت کی دعا مانگو، جو آیت کریمہ میں نے اس کے اندر تلاوت کی ہے۔ چنانچہ اللہ جل شانہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے پروردگار نے حکم دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ یہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ کا بھی مطلب یہی ہوتا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، تمام قسم کی عبادتوں کا مستحق اللہ ہے۔ سجدہ ہوگا تو اللہ کے لیے، رکوع ہوگا تو اللہ کے لیے، طواف ہوگا تو اللہ کے لیے، نظر و نیاز ہوگی تو اللہ کے لیے، حج عمرہ ہوگا تو اللہ کے لیے، مالی عبادت ہوگی تو اللہ کے لیے، بدنی عبادت ہوگی تو اللہ کے لیے، قولی عبادت ہوگی تو اللہ کے لیے۔ سب سے پہلے اللہ نے توحید کا حکم دیا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، کیونکہ جو انسان اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے، اور مشرک آدمی کے لیے اللہ پاک نے جنت کو حرام کر دی ہے اور جہنم اس کے لیے واجب کر دی ہے۔ ایک تو اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے حکم دیا صرف میری عبادت کرنی ہے، میرے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور دوسری بات جس کا اللہ پاک نے حکم دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ زندگی کے اندر اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر لیجئے۔ یہ آج بوڑھے ماں باپ جن کے سامنے اولاد کا تذکرہ کیا جائے تو ان کے موٹے موٹے آنسو آنکھوں میں آ جاتے ہیں۔ یہ روتے ہوئے باپ، یہ روتی ہوئی میں، اولاد اپنے والدین کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، موبائل کو وقت دینے کے لیے ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے، دوست احباب کے پاس بیٹھنے کے لیے وقت ہوتا ہے، لیکن ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ کتنی بڑی تباہی اور بربادی کی بات ہے، کتنی بڑی افسوسناک بات ہے، اپنے والدین کے پاس بیٹھنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے، جبکہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ او دنیا کے انسانوں، میں خاص طور پر تمہیں یہ حکم دے رہا ہوں، جس طرح پہلا حکم میں نے تمہیں دیا میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، عبادت صرف اللہ کی ذات کی کرنی ہے، دوسرا حکم تمہیں یہ بھی دے رہا ہوں کہ والدین کے ساتھ تم نے حسن سلوک کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے جی، ان کے سامنے بلند آواز میں نہیں بولنا، سخت آواز میں نہیں بولنا، بڑھاپے کے اندر چڑچڑے ہو جاتے ہیں، بار بار ایک بات کو دہراتے ہیں پھر بھی ان کے بات کو محسوس نہیں کرنا۔ اس لیے الہ العالمین فرماتے ہیں اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جس وقت تمہارے موجودگی میں، تمہارے ہوتے ہوئے تمہارے ماں باپ میں سے دونوں
یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے۔ یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے جس کا ترجمہ اور مفہوم آپ کو سنانے لگا ہوں۔ خدا اور اپنی زندگی کے اوپر توجہ دیجیے، خاص طور پر نوجوان بچے اور نوجوان بچیاں جنہوں نے اپنی پوری زندگی آج موبائل کے لیے وقف کی ہوئی ہے، موبائل کے اوپر 4-4 گھنٹے بیٹھے ہوئے ڈرامے اور فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر باپ بلا لے تو ایسے دیکھتے ہیں جیسے کسی دشمن کو دیکھا جاتا ہے، ماں بلا لے تو ایسے دیکھتے ہیں جیسے کسی دشمن کو دیکھا جاتا ہے۔ ماں کو گالیاں دینے والے، باپ کو گالیاں دینے والے، کتنے بڑے بدمعاش اور کتنے بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کی قدر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جبکہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں تمہاری موجودگی میں جب دونوں بوڑھے ہو جائیں یا ان دونوں میں سے ایک بوڑھا ہو جائے، ایک فوت ہو گیا، ایک تھا وہ بوڑھا ہو گیا، ایک تم ان میں سے فوت ہو گیا، دوسرا تمہارے ماں باپ میں سے ایک بوڑھا ہو گیا، تمہاری موجودگی کے اندر وہ بوڑھا تمہارے سامنے موجود ہے، بڑھاپے کے اندر چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، غصہ جلدی آ جاتا ہے، بات بات کے اوپر تنکیاں نکالی جاتی ہیں، بات بات کے اوپر طنز اور اعتراض کیے جاتے ہیں۔ یہ بڑھاپے کی وجہ سے فطری چیز ہے، آ ہی جاتی ہے، لیکن اللہ جل شانہ فرماتے ہیں او دنیا کے اندر رہنے والے انسانوں، میں تمہیں دعوت دینے لگا ہوں، بلکہ تمہیں حکم دینے لگا ہوں، لا تقل لهما اف، اور تو بات اپنی جگہ پر رہی، ماں باپ کو گالی دینا تو اپنی جگہ پر رہا، ماں باپ کو برا بھلا کہنا تو اپنی جگہ پر رہا، ان میں سے کوئی برا کام نہیں کرنا، بلکہ میں تمہیں مت دے رہا ہوں، تمہیں سبق دے رہا ہوں، بڑھاپے کی حالت کے اندر کبھی ماں باپ کے سامنے تم نے اف بھی نہیں کہی۔ اف کتنا چھوٹا سا ایک جملہ ہے جی، اف 2 لفظ ہیں، ایک الف اور ایک فا، اف بھی نہیں کہیں ماں کے سامنے۔ عربی زبان کے اندر اف کا لفظ تب بولا جاتا ہے، مثال کے طور پر ماں کہتی ہے موبائل استعمال نہ کر، یہ اپنا منہ بنا لیتا ہے، ماتھے کے اوپر تیوری بنا لیتا ہے، کیوں میری ماں نے مجھے اس چیز سے منع کیا ہے، افسوس ماں جی تیرے اوپر، اس کام سے تو مجھے روکنے لگی ہے۔ اپنی ماں کے سامنے اف کا لفظ بول دیتا ہے، تیوری بنا لیتا ہے، اپنے والد کے سامنے اس طرح کی بات کر لیتا ہے۔ یہ کتنا بڑا جرم ہے اپنے ماں باپ کے سامنے اف کہنا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اور آپ کو کئی دفعہ یہ بات میں نے بتائی ہے، 50,000 سال کا دن ہوگا، یہ سورج جو آج کروڑوں میل کے فاصلے پر کھڑا ہے، 1.25 نیزے کے فاصلے پر آ جائے گا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، اور تمام دنیا کے انسان مرد ہیں یا عورتیں سارے کے سارے بے لباس ہوں گے، کسی انسان کے جسم کے اوپر لباس کا ایک چیتھڑا بھی نہیں ہوگا، سر بھی ننگا، پاؤں بھی ننگے، جسم سے بے لباس، کسی کے پاس سایہ نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، پہننے کے لیے جوتا نہیں ہے، سر ڈھانپنے کے لیے دوپٹہ اور پگڑی نہیں ہے، جسم کو چھپانے کے لیے کوئی کپڑا اور لباس نہیں ہے، تمام عورتیں اور تمام مرد، انبیاء اولیاء سارے کے سارے اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، کسی کے جسم کے اوپر لباس نہیں ہے۔ 50,000 سال کے اس دن کے اندر جب تمام انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے کا نامہ اعمال تولا جا رہا ہوگا، اس کی نیکیاں اور اس کی برائیوں کو تولا جا رہا ہوگا، اس کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں گے، گناہ کم ہو جائیں گے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ ابھی جنت میں چلا جائے گا۔ اچانک کس طرح ہوگا، اس کا وہ پلڑا جس کے اندر برائیاں رکھی ہوئی تھیں، اچانک ایک چھوٹا سا ٹکڑا، ایک برقع اس کے نامہ اعمال کے اندر آ کے گرے گا، ایک چھوٹا سا 4 انگلی کے برابر ٹکڑا ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہی وہ چھوٹا سا ٹکڑا اس کے گناہوں والے پلڑے کے اندر گرے گا، اس کے گناہوں والا پلڑا جھک جائے گا، وزنی ہو جائے گا، اس کی نیکیاں اڑ جائیں گی، ساری کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ جو انسان جنت میں جانے والا تھا
اسے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کی وجہ سے جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے کہ اس کو پکڑ کے منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم کے اندر ڈال دو۔ وہ بندہ پریشان ہوگا، اس چھوٹے سے ٹکڑے کے اوپر لکھا ہوا کیا تھا؟ جس وقت وہ جا کے چھوٹے سے ٹکڑے کے اوپر دیکھے گا، اس کے نامہ مال کے اندر گرنے والا ٹکڑا، اس کے اوپر لکھا ہوگا زندگی کے اندر ایک مرتبہ اس نے اپنے ماں یا باپ کے سامنے اف کہا تھا، صرف ایک مرتبہ اس نے اف کا لفظ کہا تھا، اپنے ماں باپ کو ناراض کیا تھا۔ اس ماں باپ کو ناراض کرنے کی وجہ سے، ایک اف والا جملہ کہنے کی وجہ سے جہنم کے اندر چلا گیا۔ کلمہ پڑھنے والی میری مسلمان بہن، میں آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، خدا را اپنی ماں باپ کو تنگ نہ کیا کر، ماں باپ کا دل نہ دکھایا کر، ماں باپ کو پریشان نہ کیا کیجئے۔ ماں باپ کے پاؤں دھو کے پینا یہ انسان کے لیے کار ثواب ہے۔ رات کو سوتے ہوئے ان کے پاؤں دبا دینا یہ آپ کے لیے کار ثواب ہے۔ ان کی خدمت کرنا یہ ثواب کا کام ہے۔ کتنا بڑا ثواب ملنے والا ہے اس کے اوپر، کتنا بڑا ثواب ملنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من والد بار ینظر الی والدیہ نظرۃ رحمت الا کتب اللہ لہ بکل نظرۃ حجۃ مبرورۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث جو سنانے لگا ہوں، کلمہ پڑھنے والی میری مسلمان مائیں بہنیں بیٹیاں، خدا را میں آپ کو دعوت فکر دینے لگا ہوں، بے توجہی کے ساتھ اس بات کو نہ سننا، توجہ کر کے اس بات کو سننا اور اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی کوشش کرنا۔ آج ہو سکتا ہے کہ آپ عمل کر سکتی ہوں، کل ہو سکتا ہے کہ آپ کو عمل کا موقع نہ ملے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو فرما بردار بچہ یا فرما بردار بچی آتے جاتے اپنے سوئے ہوئے باپ یا سوئی ہوئی ماں کے چہرے کے اوپر نظر ڈال لے، بے شک اس کا والد جاگ رہا ہے یا اس کا والد کسی کمرے کے اندر سو رہا ہے، رات کو سو رہا ہے، دن کو سو رہا ہے، یہ رات اور دن کے کسی وقت کے اندر محبت کی نگاہ کے ساتھ ایک مرتبہ جا کے اپنے باپ کے چہرے کو محبت کے ساتھ دیکھ لیتا ہے، ایک مرتبہ جا کے اپنی ماں کے چہرے کو محبت کے ساتھ دیکھ لے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ پاک اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرمائیں گے، مقبول حج کا اللہ ثواب عطا کریں گے۔ یہاں سے بندہ حج کرنے کے لیے جائے، پتہ نہیں قبول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ماں باپ کے چہرے کی زیارت کر لی ہے، ماں باپ کو صرف دیکھ لیا، کوئی خدمت نہیں کی، پانی نہیں پلایا، شربت نہیں پلایا، فروٹ نہیں کھلایا، کھانا نہیں کھلایا، کوئی خدمت والا کام نہیں کیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم، فاطمہ الزہرا کے بابا حسن حسین کے نانا فرماتے ہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس نے خدمت نہیں کی، صرف ماں باپ کے چہرے کو جا کے دیکھ لیا، ایک مرتبہ دیکھنے پر اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ وَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ، یا رسول اللہ یہ تو کام ہم ایک ایک دن کے اندر 100 مرتبہ کر لیں گے، ہمارے والدین جو گھر کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، ہم کبھی جا کے اپنے باپ کو دیکھ لیں گے، کبھی جا کے اپنی ماں کو دیکھ لیں گے، یا رسول اللہ ایک دن کے اندر تو ہم 100 مرتبہ کر لیں گے، کہ اللہ پاک ہمیں 100 مقبول حج کا ثواب دے گا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، واللہ اکبر و اطیب، تم تو 100 مرتبہ کی بات کرتے ہو، اگر کوئی فرما بردار بچہ اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو یا دونوں میں سے ایک کو ایک مرتبہ 100 مرتبہ یا 1000 مرتبہ دن میں دیکھ لے، میں محمد ضمانت دیتا ہوں کہ 1000 مرتبہ دیکھنے والے کو اللہ 1000 مقبول حج کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اتنا بڑا ثواب ہے، ماں باپ کو صرف دیکھا ہے۔ دیکھیں یہ جو ماں باپ کا چہرہ ہے نا، اس کا درجہ بیت اللہ سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ کا جو گھر ہے نا بیت اللہ،
اس کو دیکھنے سے ثواب ضرور ملتا ہے لیکن حج نہیں ہوتا۔ حج کرنے کے لیے مزدلفہ بھی جانا پڑتا ہے، مینا بھی جانا پڑتا ہے، عرفات بھی جانا پڑتا ہے، صفا مروہ پہ بھی جانا پڑتا ہے، مختلف جگہ ہیں جہاں پر جانا پڑتا ہے، مختلف کام ہیں جو کرنے پڑتے ہیں، تب جا کے حج کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن والدین کا چہرہ ایسا کمال کا چہرہ ہے، انسان خالی ایک مرتبہ ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لے، اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرما دے۔ ما من ولد بار ينظر إلى والديه نظرة رحمة إلا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورا۔ آج یہ بیت اللہ تمہارے گھر کے اندر موجود ہے، آج یہ بیت اللہ ہمارے کمرے کے اندر موجود ہے، لیکن ماں باپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، موبائل کی سکرین پہ لگا ہوا ہے، یہ میچ دیکھنے پہ لگا ہوا ہے، ڈرامے دیکھنے پہ اللہ کی بندی لگی ہوئی ہے، فیس بک پہ واٹس ایپ کے اندر اور نیٹ کے اوپر لگی ہوئی ہے، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ کلمہ پڑھنے والی میری مسلمان بہن، میں آپ کو دعوت فکر دینے لگا ہوں، خدا را اللہ کا واسطہ دے کہ تجھے یہ بات کہہ رہا ہوں، کل قیامت والے دن یہ نہ کہنا کہ یا اللہ مجھے تو پتہ نہیں تھا میں کیسے ماں باپ کی خدمت کرتی۔ میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں، ماں باپ کی خدمت کر لے، ماں باپ کو راضی کر لے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ ماں باپ کی رضامندی یہ اللہ کی رضامندی ہے۔ کوئی اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے اپنے ماں باپ کو راضی کر لے، اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ اور جس بندے کے اوپر اس کے والدین ناراض ہیں، جتنا مرضی ہے عبادت کرتا رہے، اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی جب تک کہ اپنے ماں باپ کو راضی نہ کر لے۔ ہاں، ماں باپ کے قدم جا کے پکڑ لے، ان کو راضی کر لے، ان کو منا لے اور ان کے سامنے جا کے جھک جائے، ان کو جا کے کہے کہ ماں جی آج کے بعد میں آپ کو ناراض نہیں کروں گا۔ جس وقت ماں باپ کو راضی کرے گا، ادھر ماں باپ راضی ہوں گے، ادھر اللہ پاک بھی اس کے لیے رضا کا اعلان فرما دیں گے۔ ماں باپ کو راضی کیجیے۔ چنانچہ ایک واقعہ آتا ہے، مدینہ منورہ کے اندر ایک آدمی ہے، آخری وقت ان کا آ گیا، فوت ہونے لگے ہیں، ان کو کلمہ پڑھایا جاتا ہے، وہ چاہتے بھی ہیں کہ میں کلمہ ادا کر لوں زبان سے، لیکن ان کی زبان کے اوپر کلمہ جاری نہیں ہوتا، بار بار ان کو کلمے کی تلقین کی جاتی ہے، ان کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ کلمہ پڑھنے والی میری مسلمان بہن سوچ تو صحیح نا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، 1000 مرتبہ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو جائے، موت کا وقت آ جائے، آخری وقت آ جائے، ہم چاہیں بھی صحیح کہ کلمہ پڑھ لیں لیکن ہماری زبان پہ کلمہ جاری نہ ہو، کس طرح کی بری حالت ہوگی، کس طرح کی صورتحال بن جائے گی۔ ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن کلمہ زبان پہ جاری نہیں ہوتا، وہ بار بار چاہتے ہیں، لوگ بھی بار بار چاہتے ہیں کہ ان کو کلمہ پڑھایا جائے لیکن ان کی زبان کے اوپر کلمہ آتا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، یا رسول اللہ فلاں آدمی ہے، کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، آخری وقت اس کا آ گیا ہے لیکن اس کی زبان کے اوپر کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ آپ علیہ السلام کو بتایا گیا جی یا رسول اللہ اس کی ماں زندہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ جا کے پتہ کرو کہ اس کی ماں اس پر راضی ہے یا ناراض ہے۔ جس وقت اس کی ماں سے سوال کیا گیا تیرے بیٹے کا آخری وقت آ گیا ہے، فوت ہونے لگا ہے، اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوتا، تو راضی ہے اس پر یا ناراض ہے؟ اس نے 2 حرفی جواب دیا، جاؤ جا کے اس کو بتا دو کہ میں اس کے اوپر ناراض ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وجہ سے اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا، جب تک کہ اس کی ماں راضی نہیں ہوگی اس وقت تک اس کی زبان کے اوپر کلمہ جاری نہیں ہوگا۔ اس کی ماں کو بلایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بیٹے کو معاف کر دے۔ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں معاف نہیں کر سکتی، اپنی بیوی کی وجہ سے اس نے مجھے بڑا ستایا ہے۔ آج مائیں روتی ہیں، موبائل کی وجہ سے بیٹے نے اپنی ماں کو بڑا ستایا،
ماں کو ناراض کیا، ماں کا دل دکھی کر دیا۔ میں کمرے میں بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر روتے روتے اپنا دوپٹہ آنسوں سے تر کر لیتی ہیں، اور باپ کے سامنے اولاد کا نام لیا جائے، میں بذات خود جانتا ہوں یہاں کالونی کے اندر کتنے ایسے بزرگ ہیں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ جس وقت میں والدین کے حقوق پر بات کرتا ہوں، ابھی ماں باپ کی بات شروع ہوتی ہے، ان کی آنکھوں کے اندر اتھرو گرنا شروع ہو جاتی ہیں، رونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بیٹوں نے اتنا ستایا، اولاد نے اتنا ستایا، اولاد کا نام آتا ہے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ کتنے بڑے بدبخت اور بد نصیب ہیں وہ بیٹے، کتنی معروم القسمت ہیں وہ بیٹیاں جنہوں نے اپنے ماں باپ کو اتنا ستایا کہ ان کے سامنے ان کا نام بھی آ جائے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ جس وقت حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کو معاف کر دے، نہیں تو اس کے اوپر آخری وقت میں مرتے ہوئے کلمہ نصیب نہیں ہوگا، اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، اس نے اپنی بیوی کی وجہ سے مجھے بڑا ستایا ہے۔ بیوی کی بات مانتے تھے، میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خشک لکڑیاں اکٹھی کر کے میرے پاس لے آؤ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خشک لکڑیاں اکٹھی کی ہیں، ماں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ یہ خشک لکڑیاں کیوں اکٹھی فرما رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تو معاف کرتی ہے تو کر دے، نہیں تو میں محمد تیرے بیٹے کو آگ جلا کے زندہ، اس کو آگ میں ڈال کے زندہ جلا دوں گا۔ جس وقت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اس وقت ماں کا دل نرم ہو گیا۔ ماں کو جتنا بھی ستایا جائے ماں پھر بھی ماں ہوتی ہے، جتنا بھی اس کو ستایا جائے لیکن پھر بھی یہ رات کو تہجد کے وقت اپنے پاکیزہ ہاتھ اٹھا کے اپنا دامن پھیلا کے اپنی اولاد کی قسمت کے لیے دعائیں مانگتی ہے۔ اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگنے والے، نہ تہجد کے وقت دعائیں مانگنے والے، نماز کے بعد دعائیں مانگنے والے، ماں تو ماں ہوتی ہے، اس کو دھکے دے کے بھی اولاد نکال دے پھر بھی ان کے لیے دعائیں مانگتی ہے، گالیاں دے پھر بھی دعائیں مانگتی ہے، ان کو مارے پھر بھی دعائیں مانگتی ہے۔ یہ ماں کا دل ہے نا، یہ بچیاں جو مائیں نہیں بنتی ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ماں کا دل کیسا ہوتا ہے۔ جب یہ بچیاں مائیں بن جاتی ہیں تب جا کے ان کو پتہ چلتا ہے کہ ماں کا دل کیسے ہوتا ہے۔ ماں کا دل تو ماں کا دل ہوتا ہے۔ جب حضور نے فرمایا کہ اس کو معاف کرتی ہو تو معاف کر دو، نہیں تو زندہ جلا دوں گا میں اس کو، اس وقت اس کا دل نرم ہو گیا۔ اس نے کہا کہ جاؤ جا کے میرے بیٹے کو پیغام دو کہ تیری ماں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا اس کے بیٹے کو بتانے کے لیے کہ تیری ماں نے تجھے معاف کر دیا ہے، لیکن اس کے پہنچنے سے پہلے پہلے اس بچے کی زبان کے اوپر کلمہ جاری ہو چکا تھا، اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ماں نے معاف کیا، بتایا کسی نے نہیں ہے، لیکن اس کی زبان کے اوپر کلمہ جاری ہو گیا۔ اس لیے کلمہ پڑھنے والی میری بہنوں، میں آپ کو دعوت فکر یہ دینا چاہتا ہوں، آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، اپنی زندگی کے اندر اپنے ماں باپ کو راضی کر لیجئے، ان کو ناراض نہ کیجئے۔ اگر یہ ناراض ہو کے فوت ہو گئے دنیا کے اندر بھی انسان ذلیل ہوگا، موت کے وقت بھی کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ یہ پکی بات ہے، موت کے وقت اگر اسلام والی موت چاہتے ہیں، ایمان والی موت چاہتے ہیں، کلمے والی موت چاہتے ہیں، اپنے ماں باپ کی خدمت کیجئے، روزانہ کی بنیاد پر ان کی خدمت کیجئے، ان کی بات پر عمل کیجئے، ان کے حکام پر عمل کیجئے، وہ جو بات کہہ دیں اس کے مطابق آپ اپنی زندگی گزاریے، ان کو وقت دیجئے، رات کو ان کے ساتھ بیٹھیے، ان کے ساتھ مل کے کھانا کھائیے۔ اتنا موبائل کو وقت نہیں دیجئے جتنا والدین کو وقت دیجئے۔ موبائل کو وقت دینے سے وقت برباد ہوگا، ماں باپ کو وقت دینے سے یہ وقت قیمتی بن جائے گا۔ اس لیے الہ العالمین فرماتے ہیں ماں باپ کے سامنے اف نہیں کہنی، ولا تنہرہما، ان کو ڈانٹنا نہیں ہے۔ تیرے ماں باپ نے تجھے ڈانٹا نہیں تھا جس وقت بچپن کے اندر تو شرارتیں کیا کرتا تھا،
شرارتیں کیا کرتا تھا، کبھی تیرے سے گلاس کانچ کا گر کے ٹوٹ جاتا تھا، تیرے ماں باپ نے تجھے تھپڑ نہیں مارا تھا، تیرے لیے کھانے کا انتظام کرتے تھے، تیرے لیے پینے کا انتظام کرتے تھے، حالانکہ تو چھوٹا تھا، تو بلا بھی نہیں سکتا تھا اپنی ماں کو، تو بول بھی نہیں سکتا تھا، اس کے باوجود تیری ماں کو پتا تھا کہ کس وقت میرے بیٹے کو بھوک لگی ہے، کس وقت میرے بیٹے کو پیاس لگی ہے، کتنی اس کو سردی لگی ہے، کتنی اس کو گرمی لگی ہے، ساری رات یہ اگر لائٹ نہ ہوتی، یہ ہاتھ والا پنکھا تجھے جھل جھل کے، یہ پنکھا تیرے اوپر چلا کے رات کو سویا نہیں کرتی تھی تاکہ تیری نیند پوری ہو جائے، بیمار تو ہو جاتا تھا، نیند ان کی ختم ہو جاتی تھی، سارا سرمایہ انہوں نے تیرے اوپر لگا دیا، باپ پاپڑ بیچ بیچ کے تیرے لیے کھانے کا انتظام کرتا رہا، منڈیوں کے اندر جا کے کام کرتا رہا، کبھی اپنے باپ کے ہاتھوں کو جا کے میری بہن دیکھا تو کر، یہ سارا دن رکشا چلانے والا تیرا باپ، آج یہ جو کریمیں لگاتی ہیں عورتیں ہیں، یہ بلیچ کرنے والی عورتیں ہیں، چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے، اپنے چہرے کو وائٹ کرنے کے لیے، سفید کرنے کے لیے، یہ جتنی آپ کے پاس کریمیں ہوتی ہیں، ذرا کبھی دیکھا بھی کر تو یہ کما کے لانے والی آپ نہیں ہوتی ہیں، اس کے پیچھے بھی تیرے باپ کے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، سارا دن بیچارہ رکشا چلانے والا، سارا دن سبزی بیچنے والا، سارا دن پاپڑوں کے ریڑھی لگا کے بیچنے والا، ایس کریم بیچنے والا، دکان پر بیٹھنے والا، لوگوں کی باتیں سننے والا اور لوگوں کی جا کے جھٹکے برداشت کرنے والا، منڈیوں کے اندر جا کے کام کرنے والا، یہ اپنے چہرے کے حسن و جمال اور خوبصورتی کو کبھی دیکھتے ہوئے اپنے باپ کے ہاتھوں کو بھی جا کے دیکھا کر، جس باپ کے ہاتھوں کے اوپر گڑھے پڑ چکے ہیں تیرے لیے کما کے، جس طرح تو کبھی کبھی قرآن کو چومتی ہے، میں تجھے ایک مسئلہ بتانے لگا ہوں، قرآن کو چومنے پر جس طرح اللہ اجر عطا کرتا ہے، اپنے باپ کے ہاتھوں کو چوما کر اللہ تجھے پھر بھی اجر عطا فرمائے، اپنے باپ کے ہاتھوں کو چوما کر، اپنے باپ کے پاؤں دبانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے اپنے باپ کے ہاتھوں کو دیکھا کر کیسے بیچارے کا چہرہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے، سارا دن دھوپ کے اوپر پھرتا رہتا ہے، سارا دن محنت مزدوری کرتا رہتا ہے، سارا دن منڈیوں کے اندر جا کے کام کرتا ہے، سارا دن مزدوری کرتا ہے، کوئی جا کے تغاری اٹھا رہا ہے، کوئی جا کے اینٹیں اٹھا رہا ہے، کوئی جا کے بھٹے کے اوپر کام کر رہا ہے، اس گرمی کے اندر جہاں آپ روٹیاں اٹھا کے آٹا گوندھ کے دے دیتی ہیں کسی بچے کو، جا کے تنور کے اوپر روٹی لگوا کے آؤ، یہ تنور کے اوپر کھڑے ہو کے روٹی لگانے والا بھی کسی بیٹی کا باپ ہوتا ہے، کسی بیٹی کا باپ ہوتا ہے، یہ جو ہاتھ اپنا تنور کے اندر ڈالتا ہے، یہ سارا دن جون جولائی کی گرمی کے اندر جس وقت یہ باپ تنور کے اوپر روٹیاں لگاتا ہے، کیوں لگاتا ہے؟ اس کو تو صرف 2 روٹیوں کی ضرورت ہے، یہ کہیں بھی جا کے 2 روٹیاں پکا کے کھا سکتا ہے، لیکن یہ سارا دن کیوں روٹیاں لگا رہا ہے؟ اس لیے روٹیاں لگا رہا ہے تاکہ اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کر سکوں، یہ اس لیے روٹیاں لگا رہا ہے تاکہ اپنی بیٹی کا جہیز تیار کر سکوں، یہ اس لیے روٹیاں لگا رہا ہے تاکہ اپنی بیٹی کو اچھے طریقے سے رخصت کر سکوں، یہ اس لیے منڈیوں کے اندر کام کر رہا ہے، اس لیے رکشے چلا رہا ہے، اس لیے سبزیاں بیچ رہا ہے، سارا دن بیچارہ پاپڑ کی ریڑھی لگا کے بیچتا ہے، یہ سارا دن دوڑتا بھاگتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، اس لیے کرتا ہے تاکہ گھر کا سرکٹ چلایا جا سکے، کبھی کبھی اپنے باپ کے ہاتھوں کو دیکھا بھی کر، چوما بھی کر، جس طرح قرآن کو دیکھنے پر اللہ اجر دیتا ہے، قرآن کو چومنے پر اللہ اجر دیتا ہے، میں آج آپ کو مسئلہ بتانے لگا ہوں، باپ کے چہرے کو دیکھا کر اللہ اجر عطا فرمائیں گے، باپ کے ہاتھوں کا بوسہ لیا کر اللہ تجھے پھر بھی اجر عطا فرمائے، یہ والد ہے تیرا والد، یہ تیری ماں ہے جس نے تجھے جنم دیا تھا، 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا اور پھر پیدا کیا، جنم دیا اور موت کے منہ سے وہ نکل کے آئی، 2 سال تک دودھ پلاتی رہی، رات کو پیشاب کر دیا، دسمبر کی یخ بستہ رات ہے،
سردی سردی ہے، انسان کمبل سے باہر نکلے تو کلفی بن جائے، اتنی زیادہ سردی ہوتی ہے دسمبر کے اندر، لیکن حالت یہ ہے بچے نے پیشاب کر دیا، بچی نے پیشاب کر دیا، جو اب وہ بچی بچی نہیں رہی، بڑی ہو گئی ہے، وہ بچہ بچہ نہیں رہا، بڑا ہو گیا۔ ماں نے یہ نہیں کیا کہ بچے اور بچے کو اس گیلی جگہ کے اوپر سلا دے، ماں نے کیا کیا، گیلی جگہ سے اٹھا کے اپنی گرم جگہ کے اوپر اپنے بیٹے اور اپنی بیٹی کو سلا دیا، اور اس ٹھنڈی اور گیلی جگہ کے اوپر خود سو جاتی ہے کہ میرے بیٹے کو تکلیف نہ ہو، میری بیٹی کو سردی نہ لگ جائے، یہ میرا بیٹا بیمار نہ ہو جائے، میری بیٹی بیمار نہ ہو جائے۔ آج یہی بچے بڑے ہوتے ہیں، ماں باپ کے سامنے بک بک کرتے ہیں، ماں باپ کے سامنے گالیاں نکالنے والے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچا بھی تو کیجئے گا، یہ ماں باپ نے کتنی تیرے لیے محنتیں کی ہیں، کتنا پالا پوسا ہے، کہاں تک آپ کو بڑا کر کے لے آئے ہیں، لیکن آج زبان چلاتے ہوئے حیا نہیں آتے، شرم نہیں آتے۔ اللہ فرماتے ہیں لا تنہرہما، ماں باپ کو ڈانٹا نہ کر، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کریما، ان کے سامنے آہستہ آواز میں بات کیا کر، اچھی بات کیا کر، اچھی گفتگو کیا کر، ان کو تنگ نہ کیا کر۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، جس وقت وہ تیرے سامنے آ کے کوئی بات کرنے لگے، اپنا سر اور اپنا کندھا ان کے سامنے نیچے جھکا دیا کر۔ یہ قرآن کا حکم تمہیں بتا رہا ہوں، قرآن کا حکم تمہیں بتا رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے اپنے ماں باپ کے سامنے سر جھکا دیا کرو، اپنے کندھے نیچے جھکا دیا کرو، ان کی عظمت کو سامنے رکھا کرو۔ الہ العالمین فرماتے ہیں وَقُرْ، اور دعا مانگا کرو۔ یہی آخری بات ہے جو میں نے آپ کو سنانی تھی۔ جس وقت والدین زندہ ہوں تو بھی یہ دعا مانگیں، والدین فوت ہو جائیں تو بھی اپنے والدین کے لیے یہ دعا مانگیں۔ اس لیے قرآن پاک کہتا ہے وَقُلْ، اور میرے پیغمبر آپ فرما دیجئے، آپ فرما دیجئے، امت والوں کو بھی آپ فرما دیجئے، آپ بھی کہہ دیجئے، تمام امت والوں کو بھی آپ پیغام دے دیجئے، دعا مانگتے ہوئے کہا کریں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ جس طرح میں چھوٹا بچہ تھا تو میرے ماں باپ نے میرے ساتھ محبت کی، میرے ماں باپ نے مجھے بچپن میں کھلایا پلایا، محبت کی، چاہت دی، تمام کی تمام چیزیں مجھے دی ہیں۔ اے اللہ جس طرح میرے ماں باپ نے میرے اوپر شفقت کی ہے، میں بھی دعا کرتا ہوں تو بھی میرے ماں باپ کے اوپر اسی طرح رحمت نازل فرما دے۔ یا اللہ میرے ماں باپ پہ رحم فرما دے، میرے ماں باپ کے اوپر شفقت فرما دے، میرے ماں باپ کے اوپر رحمت فرما دے۔ انہوں نے بھی بچپن کے اندر مجھے پالا تھا، مجھے پوسا تھا، مجھے سنبھالا تھا، میرے لیے کھانے کا انتظام کیا، میرے لیے پینے کا انتظام کیا۔ یہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں تو ہماری کیا حالت ہوتی ہے، ان کے سر میں درد ہو جائے، ان کے سر میں اتنا درد نہیں ہوتا جتنا ماں باپ کے سر میں درد ہو جاتا ہے۔ ذرا تکلیف ہو جائے تو ایک ڈاکٹر، دوسرا ڈاکٹر، تیسرا ڈاکٹر، پیسے نہیں ہیں تو باپ قرضہ لے کے اپنے بچے کا علاج کروا رہا ہے، ماں اپنا زیور بیچ کے اپنی بیٹی کا علاج کروا رہی ہے۔ لیکن والدین جس وقت بوڑھے ہو جائیں، بچے جوان ہو جائیں، کتنے گندے اور غلیظ ہوتے ہیں وہ بچے جو پھر جوانی کے اندر جا کے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ جوانی میں جا کے نافرمانی نہیں کرنی، یہ دعا مانگنی ہے اللہ جس طرح میرے ماں باپ نے بچپن میں مجھے پالا تھا، اسی طرح تو بھی ان کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما۔ یہ ماں باپ کے لیے دعا کرنی ہے، یہ ایصال ثواب ہے۔ اللہ نے خود بتایا ایصال ثواب کا ذریعہ کہ والدین فوت ہو جائیں ان کے لیے یہ دعا مانگنی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ بچپن میں جس طرح انہوں نے میرا خیال رکھا تھا، یا اللہ تو بھی ان کا خیال رکھ، یا اللہ تو بھی ان کے اوپر رحمت نازل فرما دے۔ جس وقت بچہ یہ دعا مانگتا ہے اللہ پاک والدین کے بھی درجے بلند کرتا ہے، اور یہ جو دعا مانگنے والا بچہ ہوتا ہے اللہ اس کے بھی درجے بلند فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے والدین کے لیے دعا کرنی چاہیے، ایصال ثواب ہے، یہ دعا مانگ کے بھی ہو سکتا ہے، نفل پڑھ کے بھی ہو سکتا ہے،
اور ان کی طرف سے کوئی خیرات کر کے بھی ہو سکتا ہے، کسی غریب کو کھانا کھلا دیا، ان کو کپڑے لے کے دے دیے، نیت یہ کی کہ اس کا ثواب میری والدہ کو ملے گا، اللہ انشاءاللہ اس کا اجر اس کے والدین کو پہنچا دیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا اللہ جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تمام بچوں کو والدین کا فرما بردار بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ والدین کے لیے وقت نکالنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ ان کی اگلی زندگی آسان فرما دے۔ یا اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرما دے۔ اس گھر کے اندر جتنی فیملیاں رہتی ہیں، یا اللہ ان کو دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرما دیجئے۔ یا ارحم الراحمین ان کو دنیا آخرت کی خوشیاں عطا فرما دیجئے۔ ان کی والدہ صاحبہ کا انتقال ہو چکا، خصوصی طور پر ان کے لیے دعا کریں گے، اللہ جل شانہ ان کو جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یا اللہ ان کی تمام کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما دیجئے۔ اپنے بچوں کو نیک بنا کے گئی ہیں، بچے نماز پڑھتے ہیں، قرآن کا درس کرواتے ہیں، ان کے لیے صالح ثواب کرتے ہیں، یا اللہ ان کی تمام نیکیاں ان کی والدہ تک بھی پہنچا دیجیے۔ یا ارحم الراحمین ان کے والد صاحب کو صحت اور ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائیے۔ یا اللہ ان کے جو بچے آگے ہو رہے ہیں، یا اللہ ان کے بچوں کو بھی اپنے والدین کا فرما بردار بنا دیجیے۔ یا اللہ تمام گھروں کو سکون والی زندگی عطا فرما دیجیے۔ تمام بچوں اور والدین کو یا اللہ سکون کے ساتھ گھروں کے اندر رہنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال الفاظ کو قبول فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔